السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے تحفظ آبرو کی حیثیت اسلام میں۔ اسلام ایک پاکیزہ اور اخلاقی صفت سے پرمذہب ہے۔ اس کی اخلاقی تعلیمات دیگر مذاہب سے اعلیٰ ہیں۔ انسانی میلان مختلف ہوتے ہیں، جس کو صحیح راہ پر گامزن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بے شمار احکام و ضوابط واضح کیے ہیں تاکہ ہر فرد کی تطہیر و تزکیہ ہو سکے اور ساتھ ہی معاشرے کو اخلاقی بلندی، عفت و پارشائی کا زندہ نمونہ بتایا جا سکے۔ عزت و آبرو کے تحفظ اور بے حیائی، بد اخلاقی سے اجتناب اسلام کی اولی ترجیح ہے۔ اسلام کو کسی بھی طرح گوارا نہیں کہ انسان کی عزت و آبرو پر جرب آئے اور وہ اس پر خاموشی اختیار کرے۔ جنہیں 5 چیزوں کا تحفظ اسلامی شریعت کا مقصود ہے، اس میں ایک چیز عزت و آبرو کا تحفظ بھی ہے۔ جان و مال کے تحفظ سے اس کا درجہ کسی بھی طرح کم نہیں۔ اپنی یا کسی کی تحفظ کی راہ میں اگر کوئی مسلمان مارا جائے تو اسے شہادت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اگر کسی کی عزت کو کسی نے بے جا طور پر نشانہ بنا لیا اور بہتان باندھا تو اس مذموم حرکتوں کے استحصال کے لیے باقاعدہ کوڑوں کی سزا متعین ہے، جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر اشارہ ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ سورہ نور آیت نمبر 4، یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کے ارتکاب کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ محض کسی پر قذف لگانا بغیر کسی ثبوت کے اس کے لیے حد قذف جاری کی تاکہ کوئی کسی کی عزت سے نہ کھیلے۔ انسان کی عزت و آبرو ایک بیش و بہا سرمایہ ہے اور انسان کو اپنی تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی عزت و آبرو اگر ایک مرتبہ چلی جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتی، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ مذہب اسلام نے تحفظ آبرو کی اتنی قدر کی ہے کہ عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے جن سے آبرو تار تار ہو جاتی ہے اس سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ یعنی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، مگر جو ظاہر ہو یہ نہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی نگاہیں اونچی کر کے چلے اور غیر مرد سے بات کرے اور باریک و چست لباس پہن کر مٹک مٹک کر چلے۔ اسلام نے ان تمام ابواب کا ذکر دیا ہے جن سے عزت و آبرو روک دیا ہے جن سے عزت و آبرو کی حفاظت باقی نہیں رہتی۔ بلا کسی ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے آج معاشرے میں جو آئے دن اجتماعی عصمتداری کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان فرمودات پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہی۔ سامعین کرام، شریعت اسلام میں جس طرح اسلام نے تحفظ آبرو کی اتنی اہمیت ہے کہ بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسے کہ رب العالمین سورہ حجاب آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا: وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یعنی عورتیں اپنے گھروں کو لازم ٹھہرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کی حکمت ایک حدیث شاہکار ہو جاتی ہے کہ جب کوئی عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لیتا ہے اور اس کے ذریعے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ اسلام نے ان تمام ابواب کا ذکر دیا ہے جن سے عزت آبرو کی حفاظت باقی نہیں رہتی۔ بلا کسی ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے، اکیلے سفر کرنے اور اجنبی مردوں سے اختلاط کرنے سے سخت ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتیں سخت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن افسوس ہماری ان ماؤں اور بہنوں پر جو روزانہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلتی ہے اور تنگ و چست لباس پہن کر آباشوں اور بدماشوں کو للچاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ نازبہ اور رشوتداری جیسی مذموم حرکتیں کی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ گینگ ریپ کے نام سے جانتے ہیں، جو آئے دن پیش آتے ہیں۔ اگر یہی عورتیں باریک و چست لباس پہننا چھوڑ کر اسلامی لباس اختیار کر لے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کے سامنے گینگ ریپ جیسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اسلام نے اسلام نے ان تمام ابواب کا ذکر دیا ہے جس سے اسلام نے تحفظ آبرو کی اتنی اہمیت ہے بلا ضرورت عورتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین
علیہن من جلابیبہن، یعنی اے نبی اپنی بیوی اور اپنی شہزادی اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اور چادر ایسی ہو جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔ آج کل کی عورتیں برقع کا استعمال کرتی ہیں لیکن ان کا برقع تنگ و چست رہتا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کی بناوٹ الگ الگ ابھرے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر عورتیں ایسی ہی برقع کا استعمال کرتی رہے گی اور اپنے کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈھالے گی تو کبھی بھی اس کے ساتھ گنڈا گردی، عصمت جیسے واقعات پیش نہیں سکتی۔ محترم سامعین کرام، شریعت اسلام نے جس طرح عورتوں کو مختلف احکام کا پابند بنایا ہے، اسی طرح تمام فرد و جماعت کے اخلاق سدھارنے کے لیے مردوں کو بھی متعدد حکم دیے گئے ہیں۔ جہاں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں مختصر ہے انسانی اقدار کا ایک قیمتی وجہ حفاظت آبرو ہے، اسلام نے ہمیں متعدد طریقے سے انتباہ کیا ہے کہ عزت آبرو کی حفاظت کرو ورنہ برائیوں کو زور معاشرے میں پھیل کر معاشرہ پراگندہ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے قوانین و ضوابط کو دستور حیات بنائیں، انشاءاللہ اس اجتماعی عصمتداری کا سدباب ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔